دین کا تقاضا ہے، حب الوطنی کا ہمیں کرایہ نہیں ملتا، ہم حب الوطنی چاپلوسی کے لیے نہیں کرتے۔ یہ جنگ جو پاکستان نے جیتی، پاکستان کے عوام نے، پاکستان کی افواج نے، پاکستان کی حکومت نے، تمام تر کمزوریوں کے باوجود بھی سب ایک ہوئے اور ایک ہو کر جیت لی یہ جنگ۔ آخر میں کام ایک خراب ہوا، اور وہ میں کہوں گا ممکن ہے اچھا نہ لگے، اور نہیں لگتا اچھا بہت سارے لوگوں کو، یہ آخر میں جو ٹرمپ کو کریڈٹ دے دیا، ٹرمپ کو کہا کہ جنگ اس نے بند کرائی ہے، یہ بہت غلط کام ہوا۔ جیتی ہوئی جنگ ایک بہت ہی دنیا کے فاسد ترین انسان کے نام لکھوا دی گئی۔ بھارت انکار کر رہا ہے کہ یہ جنگ اس نے بند نہیں کروائی، ہم نے اصرار کیا اسی نے، اور اس نے اس جنگ سے کھیلنا شروع کیا، پاکستان سے کھیلنا شروع کیا، بھارت کے ساتھ کھیلنا شروع کیا۔ اتنا فاسد انسان، اس کے منہ سے پاکستان پاک ہے، ٹرمپ ناپاک ہے۔ پاک کی زبان سے، ناپاک کی زبان سے پاک چیز نہیں ہونی چاہیے۔ ہم قرآن ناپاکوں کو نہیں پکڑنے دیتے، ہم قرآن ناپاکوں کو نہیں دیتے۔ پاکستان بھی پاک ہے، یہ ناپاکوں کے پاس نہیں جانا چاہیے۔ ٹرمپ کے لیے وہ جو خوشامد ہوئی وہ اس نے تمام عزت وقار پہ تھوڑا سا غبار ڈال دیا، اس کو کلیئر کرنے کی ضرورت ہے۔ اور ظاہر پاکستان ٹرمپ سے نفرت کرتا ہے، پاکستان کے عوام نفرت کرتے ہیں، پاکستان کی افواج ٹرمپ سے نفرت کرتے ہیں، پاکستان کے ہر طبقہ نفرت کرتا ہے، لیکن اقتدار میں بیٹھے ہوئے لوگ اس کو اپنی مجبوری سمجھتے ہیں۔ وہ مجبوری ہے تو اتنی حد تک کرو نا، آپ مجبوری میں تو حد سے نہ بڑھو آگے، مجبوری میں اتنا نہ کرو کہ ملت کا سر شرم سے جھک جائے۔ پوری دنیا کے اندر تمام دنیا کی نگاہیں پاکستان کے اوپر لگی ہوئی ہیں۔ اس شرف کو، اس احترام کو محفوظ رکھنا ہماری حکومت، ہمارے حکمرانوں کا پہلا فرض ہے۔ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ پاکستان جن چیزوں سے کمزور ہوتا ہے، پاکستان کمزور ہوتا ہے فرقہ واریت سے، پاکستان کمزور ہوتا ہے دہشت گردی سے، پاکستان کمزور ہوتا ہے متشدد سیاست سے، پاکستان کمزور ہوتا ہے ان ملکوں کی چاپلوسی سے۔ ٹرمپ کی چاپلوسی سے پاکستان مضبوط نہیں ہوتا، کمزور ہوتا ہے۔ پاکستان کمزور ہوتا ہے اسلامی ملکوں کے اتحاد سے۔ پاکستان کمزور ہے جب ایران کے ساتھ کھڑا ہوا ہو، پاکستان مضبوط ہے جب ایران کے ساتھ کھڑا ہوا ہو، پاکستان مضبوط ہے جب سعودی عرب کے ساتھ کھڑا ہوا ہو، پاکستان مضبوط ہے جب اسلامی ممالک کے ساتھ کھڑا ہوا ہو، پاکستان مضبوط ہے جب وہ ان مظلوم ملکوں کے ساتھ کھڑا ہوا ہو۔ پاکستان مضبوط ہے پاکستان کے عوام فوج کے ساتھ، فوج عوام کے ساتھ، فوج اور عوام حکومت کے ساتھ، اور حکومت فوج و عوام کے ساتھ۔ اس کو ساری دنیا مل کر بھی شکست نہیں دے سکتی۔ ایران اس کی منہ بولتا ثبوت ہے۔ پاکستان میں جنگ ہوئی، محدود ہوئی، فوراً پاکستان نے اس کو روک دیا، اور ٹرمپ کو کریڈٹ نہیں دینا چاہیے تھا، یہ کریڈٹ پاکستان کا، پاکستان کی فوج اور عوام کا تھا۔ انہوں نے جنگ بند کی ہے، انہوں نے ایسا جواب دیا ہے کہ اس کے سارے جو نشے تھے اتر گئے، مودی کے اور اس کی فوج کے نشے اتر گئے۔ رافائل طیارے لے کر آیا، گھمنڈ میں تھا، وہ گھمنڈ سارا ایک ہی دن میں چند لمحوں کے اندر اتر گیا۔ تو یہ کریڈٹ پاکستان کو جاتا ہے، نہ کہ ٹرمپ کو جاتا ہے، پاکستان کی عوام کو جاتا ہے۔ اور آئندہ بھی یہی راستہ ہے، اتحاد کا، وحدت کا، یکجہتی کا۔ نہ فوج کے اندر ایسے جرنیل پیدا ہوں فیض حمید جیسے جو فوج کو کمزور کریں، نہ عوام کے اندر فتنہ باز اور فرقہ باز پیدا ہوں جو آ کر قوم کے حوصلوں کو پست کریں، فرقہ واریت کو ہوا دیں اور تکفیریت کو ہوا دیں، اور نہ ہی متشدد سیاسی لوگ تجربے کے طور پر اقتدار میں لا کے بٹھاؤ جو یہ نعرہ لے کر آئیں کہ ہم نے پاکستان کمزور کرنا ہے۔ نہ پاکستان نہ ان نالائق سیاستدانوں کے حوالے ہونا چاہیے، نہ فرقہ باز مفتیوں کے حوالے ہونا چاہیے، اور نہ فیض حمید جیسے جرنیلوں کے حوالے ہونا چاہیے۔ پاکستان امانت داروں کے حوالے ہونا چاہیے، پاکستان جو اس کی حفاظت کر سکتے ہیں ان کے حوالے ہونا چاہیے، اور اس کی حفاظت کے سب سے بڑے نگہبان وہ پاکستان کے عوام ہیں۔ عزیزان، پاکستان اللہ کی امانت ہے، پاکستان کسی کی ملکیت نہیں ہے، پاکستان نہ شیعہ کا ہے نہ سنی کا ہے، نہ کسی فرقے کا ہے، پاکستان نہ فوج کا ہے نہ سیاستدانوں کا ہے، پاکستان پاکستانیوں کا ہے۔ پاکستان کی فوج اس لیے چونکہ پاکستانی ہے،
پاکستانی سیاستدانوں کی عزت اس وجہ سے ہے چونکہ پاکستانی ہے، پاکستانی علماء کا وقار اس وجہ سے ہے چونکہ پاکستانی ہے، لیکن اگر وہ پاکستان کو ہی کمزور کرنا شروع کر دیں گے کسی بھی دلیل سے تو پھر پاکستان کے ساتھ خیانت ہے۔ وحدت اس لیے نہیں چونکہ دشمن ایک ہے ہم بھی ایک ہو جائیں، بس اوقات دلیل دی جاتی ہے کہ دشمن ایک ہے آپ بھی ایک ہو جائیں، اب اگر دشمن دو ہوئے تو ہم بھی دو ہو جائیں، دشمن کو دیکھتے رہیں، دشمن چار ہو جاتے ہیں ہم بھی چار ہو جائیں۔ دشمن کی تقلید تو نہیں کرنی، دشمن ایک ہو یا ہزار ہو ہم نے ایک رہنا ہے، شیعہ سنی نے ایک رہنا ہے۔